السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس، بالوں میں ہلکا سا ہیئر جیل لگائے، آئینے میں خود پر ایک آخری نظر ڈال رہا تھا۔ چہرے پر غرور کی سخت لکیر، آنکھوں میں ایک عجیب سی بے نیازی تھی، جیسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ابھی دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ موبائل کی رنگ ٹون گونجی۔ اس نے بھویں سکیڑ کر جیب سے موبائل نکالا، اسکرین پر اپنے مینیجر کا نام دیکھ کر کال ریسیو کی۔ یس، خشک سپاٹ لہجہ۔ سر، آج کی میٹنگ کینسل ہو گئی ہے، کلائنٹ نے کیا۔ اس کی آواز میں برہمی دھر آئی، ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے اپنا پورا دن ان کے لیے رکھا تھا اور وہ آرام سے کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ کینسل ہو گئی۔ سر، ان کی کچھ مجبوری۔ مجھے کسی کی مجبوری سے کوئی مطلب نہیں۔ اس نے غصے سے بات کاٹ دی۔ میرے ساتھ کام کرنا ہے تو میرے اصولوں پر، ورنہ دفع ہو جاؤ، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے والا۔ آج تک اس نے کبھی کسی کو رعایت نہیں دی تھی۔ کام کے معاملات میں وہ بالکل کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ موبائل کو غصے سے جیب میں ڈالا اور جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ارادہ اب آفس جانے کا تھا۔ وہ بھی باہر نکلا ہی تھا کہ ایک گھبرائی ہوئی ملازمہ اس کی طرف تیزی سے بڑھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، سانسیں بے ترتیب، ہاتھ لرز رہے تھے۔ صاحب، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بی بی جی، وہ کیا ہوا؟ اس نے بیزاری سے پوچھا، جیسے وقت ضائع ہو رہا ہو۔ بی بی جی روتے ہوئے انداز میں آئے ہیں صاحب۔ بہت رو رہی تھی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ غازیان کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سپاٹ ہو گیا۔ اس کی نظریں سخت ہو گئی تھیں، جبڑے سخت ہو گئے تھے، اور اس کے قدم بے اختیار بہن کے کمرے کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ زندگی میں اگر اسے کسی سے محبت تھی تو وہ صرف ریشم تھی۔ اس کے لیے تو وہ اپنی جان دینے تک کو تیار کھڑا رہتا۔ دروازہ بند تھا یا کھلا؟ وہ چلتے چلتے پوچھ رہا تھا۔ کھلا تھا صاحب، پر جیسے ہی بی بی جی اندر گئیں، اندر سے زور سے بند کر لیا۔ غازیان کا دل زور سے دھڑکا۔ کچھ دنوں سے وہ نوٹ کر رہا تھا، وہ کافی بدلی بدلی محسوس ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ اس کے تیزی سے بڑھنے لگے قدم، جیسے کسی طوفان کی زد میں ہو۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیوں سے گزرتے ہوئے اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں جو بند ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا جا کر دروازہ بجانے لگا۔ ریشم، اس کی آواز سخت تھی، دروازہ کھولو۔ کوئی جواب نہیں۔ ریشم، اس نے زور سے دستک دی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ دروازہ کھولو ابھی کے ابھی۔ جو بات ہے مجھے بتاؤ، میں اس بات کا حل نکالوں گا، مگر اس طرح دروازہ بند کر لینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ گڑیا، دروازہ کھولو۔ اس کی جان پر بنائی تھی۔ اندر سے ہلکی سی سسکیوں کی آواز آئی، جیسے کوئی ضبط توڑ رہا ہو۔ غازیان کی مٹھیاں بھینچ گئیں، ماتھے پر شکنیں اور گہری ہو گئیں۔ ریشم، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو۔ اس کی آواز میں دھاڑ تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی بے بسی بھی جو وہ خود محسوس کر رہا تھا۔ اندر سے خاموشی تھی، صرف ہلکی ہچکیاں سنائی دے رہی تھی۔ غازیان نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور دروازے پر دونوں ہاتھ مارے۔ ریشم، وہ غرایا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں اس حال میں پہنچایا؟ دروازے کے پیچھے سے ایک ہلکی سی سسکی ابھری، جیسے کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہو، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ غازیان نے ایک لمحے کو نظریں جھکا کر دانت بھینچ لیے، پھر سر اٹھا کر دروازے کو سخت نظروں سے دیکھا۔ جاؤ، جا کر چابی لے آؤ، وہ ملازمہ کو دیکھ کر مدھم آواز میں بولا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے خطرے کی علامت محسوس ہو رہی تھی۔ لمحے بعد ہی ملازمہ چابی لے کر اس کے سامنے آ چکی تھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئیں۔
اس کی معصوم بہن زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس کے سفید دوپٹے پر سرخ دھبے پھیل رہے تھے اور اس کے ناک ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا جس نے فرش کو رنگین کر دیا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، پلکیں نیم وا تھیں، سانسیں دھیمی اور لرزتی ہوئی۔ ریشم ایک دہاڑ اس کے لبوں سے نکلی اور وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکا۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا، اس کے بے جان وجود کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اس کی انگلیاں لرزتے ہوئے اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگیں۔ ریشم، آنکھیں کھولو بیٹا، اٹھو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی وحشت تھی، وہی مغرور اور سخت گیر غازیان جو ہمیشہ دوسروں کو جھکا کر رکھتا تھا، آج خود بے بسی کی انتہا پر تھا۔ مگر ریشم کے لبوں سے کوئی آواز بھی نہ نکلی، بس ایک مدھم سی سانس، جیسے زندگی ابھی اس کے اندر کہیں پھنسی ہو مگر نکلنے کی ضد کر رہی ہو۔ یہ کیا کر ڈالا تم نے؟ غازیان کا سانس پھول رہا تھا، اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو چکی تھیں، جیسے کسی نے اس کی دنیا اجاڑ دی ہو۔ اس نے تیزی سے اپنے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا، مگر انگلیاں کانپ رہی تھی۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے بھی دل میں وحشت کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ایمبولینس کو بھیجو فوراً، وہ دھاڑا۔ ریشم کو کچھ ہوا تو میں سب کو زندہ گاڑ دوں گا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن چکی تھی، آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے، مگر وہ اپنی بہن کی بے جان پلکوں کو جھنجھوڑنے میں لگا ہوا تھا۔ ریشم دیکھو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس آنکھیں کھولو۔ اس نے بے اختیار اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، جیسے اس کے لمس سے ہی بہن کو ہوش آ جائے گا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ اس کی آواز میں ایک زہر گھل گیا، جیسے وہ پہلے ہی کسی کا گلا دبانے کے لیے تیار ہو، یا تم خود۔ اس کے دل کو ایک دھچکا لگا، جیسے کسی نے اندر ہی اندر چیر کر رکھ دیا ہو۔ اس کی بہن، اس نے خود پر ہاتھ اٹھایا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کون تھا وہ جس نے تمہیں اس نہر پر پہنچا دیا؟ وہ جھک کر ریشم کی سانسیں سننے لگا، اور جیسے ہی ایک مدھم آہ اس کے لبوں سے نکلی، غازیان کو لگا کہ شاید وہ کچھ کہنے والی ہے ریشم، مگر وہ پھر خاموش ہو گئی۔ اس نے چند لمحے ریشم کو ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی، اور پھر سے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے پورچ کی طرف دوڑا تھا۔ اس دوران ایمبولینس آ چکی تھی۔ ایمبولینس کے سائرن کی گونج نے پوری حویلی کے ماحول کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور وہ خود اپنی بہن کو بازوؤں میں سنبھالے دیوانہ وار ایمبولینس کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ملازم حویلی کے افراد پیچھے پیچھے تھے، مگر اس لمحے غازیان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جلدی کرو، وہ دوڑا، جیسے لمحے اس کی مٹھی سے ریت کی طرح پھسل رہے ہوں۔ ایمبولینس کے اندر جیسے ہی ریشم کو رکھا گیا، وہ بھی ایک جھٹکے سے اندر چڑھ گیا۔ دروازے بند ہوئے، گاڑی آگے بڑھی، اور پورے راستے میں وہ اپنی بہن کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی پلکیں بند تھیں، سانسیں مدھم، اور ہاتھ پر سفید پٹی لپیٹی ہوئی تھی جس کے نیچے خون اب بھی رستہ محسوس ہو رہا تھا۔ ریشم، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں کسی کو تمہیں تکلیف نہیں پہنچانے دوں گا، تم سن رہی ہو نا؟ مگر وہ خاموش تھی۔ بچپن سے اس نے ہمیشہ اسے اپنے حصار میں رکھا تھا، لیکن اب وہ یہ کیا ہوا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایمبولینس ہسپتال کے دروازے پر رکی تو نرسیں اور ڈاکٹرز پہلے سے ہی موجود تھے۔ جیسے ہی اسٹریچر باہر آیا، وہ بھی ساتھ لپکا۔ میری بہن کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ اس نے ڈاکٹر کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ کچھ بھی کر لو، لیکن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک بار پھر بولا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، پلیز راستہ دیجیے۔ ڈاکٹر چاہ کر بھی اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آ پایا تھا۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ اگلا اس کو دیکھ کر ہی کانپ اٹھے۔ غازیان کے قدم وہیں رک گئے تھے، مگر آنکھوں میں وحشت اور بے بسی تھی۔ اس نے پہلی بار خود کو کمزور محسوس کیا تھا۔
پہلی بار اس کی طاقت کسی کے کام نہیں آ رہی تھی۔ ہسپتال کے برآمدے میں وہ دیوانہ وار چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی مٹھی بند تھی، جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے، ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھی۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے، ایک ملازم نے دھیرے سے کہا۔ اگر کچھ بھی ہوا نا ریشم کو، غازیان کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ میں زمین ہلا دوں گا، وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولا تھا۔ ایک ڈاکٹر اندر سے باہر آیا، سفید کوٹ میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی اور پشیمانی پر ہلکا سا پسینہ۔ مسٹر غازیان، وہ ایک جھٹکے سے ڈاکٹر کے قریب ہوا، آنکھوں میں سوال لیے۔ آپ کی بہن اب خطرے سے باہر ہیں۔ الفاظ جیسے برف کی ایک لہر کی طرح اس کے اندر اترے، مگر ساتھ ہی دھڑکنوں کی شدت کم نہ ہوئی۔ یقین سے کہہ رہے ہیں، جی، اگر آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ آئی تھنک انہوں نے کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہی خودکشی کی ہے۔ بہتر ہوگا جو بھی مسئلہ ان کی زندگی میں ہے اس کو سب سے پہلے حل کریں، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ غازیان نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کیں، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں انہیں کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی آواز تو دب گئی۔ تو پھر انہیں خوش رکھیں، انہیں سکون دیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ جیسے اس کی اندر گونج اٹھے، مگر اسے معلوم تھا کہ اصل سکون تو تب ملے گا جب اسے یہ معلوم ہو کہ اس کی بہن کو یہ سب کرنے پر مجبور کس نے کیا ہے، اور اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اس انسان کو وہ زندہ زمین میں گاڑ دے گا، لیکن معاف نہیں کرے گا۔ اس کے لیے ریشم محض اس کی بہن نہیں بلکہ اس کی بیٹی تھی، اس کے دل کی ملکہ۔ مگر کہتے ہیں نا، جب انسان غصے میں ہوتا ہے اس وقت ہی کچھ ایسے غلط فیصلے لے لیتا ہے جو ساری زندگی اس کے گلے کا توق بن جاتے ہیں۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی، دیواروں پر روشنی کی دھندلی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ خاموشی کا راج تھا، صرف مانیٹر کی بھیپ بھیپ اور ریشم کی مدھم سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ بالکل ساکت، بند آنکھوں کے ساتھ لیٹی تھی۔ بیڈ کے کنارے کھڑا غازیان خانزادہ ایک پل کے لیے جیسے سانس لینا بھول گیا تھا۔ ریشم کا معصوم چہرہ، اس کی سانولی مگر پرکشش رنگت، ہر چیز آج اسے ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ جو ہنسی مسکراتی تھی، آج اس کی پلکوں کے نیچے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ آہستہ سے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نرمی سے ریشم کی پشیمانی پر رکھ دیا۔ ریشم، اس کی آواز میں بے انتہا کی نرمی تھی، محبت تھی، مگر کہیں اندر ایک طوفان بھی تھا۔ ریشم کی پلکیں لرزیں، ہلکی سی جنبش ہوئی، جیسے اس کے لمس نے کوئی سرگوشی کی ہو۔ دھیرے دھیرے اس نے آنکھیں کھولیں۔ آنکھوں میں نقاہت تھی، آنکھیں نم تھیں، مگر جیسے ہی نظر بھائی کے چہرے پر پڑی، اس کی آنکھوں میں ایک بے بسی کی چمک ابھری۔ بھائی، اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے ابھی بھی درد سے بھری ہوئی ہو۔ غازیان نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیریں۔ میں یہاں ہوں تمہارے پاس۔ ریشم کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے، اور اگلے ہی لمحے وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ بھائی، وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں بہت بری لگتی ہوں نا، سب نے میرا مذاق اڑایا، سب نے ہنسا مجھ پر۔ غازیان کے چہرے کی سختی پل بھر میں دگنی ہو گئی، اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں، آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ کس نے کیا یہ سب؟ اس نے آہستہ مگر شدید غصے بھرے لہجے میں پوچھا۔ میری کلاس میٹ سب کے سامنے۔ وہ کہتی تھی کہ میں کالی ہوں، بدصورت ہوں، کوئی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ سب ہنستے رہے، پورا کالج، سب نے تماشا بنایا میرا۔ ریشم کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی، جبکہ غازیان کا اندر جیسے آگ کے دہکتے انگاروں پر بیٹھ گیا تھا۔
اور تم نے ان کے الفاظ پر یقین کر لیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے کندھوں کو تھام کر اسے خود سے الگ کیا۔ ریشم، تم میری بہن ہو، تم دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو، یہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ یہ لوگ جو آج تم پر ہنس رہے تھے کل تمہارے پیچھے جھکیں گے۔ تم خانزادہ خاندان کی چشم و چراغ ہو، تمہیں چند لفظوں سے خود کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ریشم نے آنکھیں اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ ایک وحشیانہ شدت تھی، انتقام کی چنگاری تھی۔ تم پریشان مت ہو، غازیان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہارا بھائی ان سب کو سبق سکھائے گا کہ ان کے ساتھ نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ریشم خانزادہ کے خلاف زبان چلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور رہی تمہاری اس کلاس میٹ کی بات، اس کو تو میں اب بہت اچھے سے دیکھ لوں گا۔ میری بہن کی جان آج اس کی وجہ سے چلی جاتی۔ تم بس دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ ہسپتال کے سنسان کوریڈور میں نیم روشن بتیاں روشنی بکھیر رہی تھی۔ ہر طرف ہی خوشیوں کا عالم موجود تھا۔ کہیں کہیں نرسوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ کسی مریض کے کراہنے کی آواز آ جاتی۔ اس کے علاوہ پورا ہسپتال قبرستان لے کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا، غصے میں کھولتا باہر کی طرف بڑھا۔ اس کا وجود جیسے بھڑکتی ہوئی آگ میں لپٹا ہوا تھا۔ انگلیاں سختی سے مٹھی میں جکڑی ہوئیں، آنکھوں میں وحشیانہ چمک، چہرے پر سختی، جیسے ابھی کچھ تہس نہس کر دے گا۔ کوریڈور میں آ کر اس نے جیب سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف چند بیل کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم سر، مینیجر کی مؤدب آواز آئی۔ آفس کے حالات کیا ہیں؟ غازیان کی آواز سپاٹ تھی، جیسے جذبات سے آری، مگر اندر طوفان برپا تھا۔ سب ٹھیک ہے سر، میٹنگ کینسل ہونے کے بعد کام معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ غازیان نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا مگر خطرناک حد تک سخت ہو چکا تھا۔ کالج جاؤ ریشم کے، وہاں جا کر معلوم کرو کہ کس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ نام، کلاس، سب تفصیل چاہیے مجھے۔ جی سر، میں فوراً نکلتا ہوں، مینیجر فوراً بولا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، غازیان کی اگلی بات نے اسے چونکا دیا۔ اور جس لڑکی نے یہ سب کیا ہے اسے اغوا کر کے پرانے فارم ہاؤس پر پہنچاؤ، میں 2 گھنٹے بعد وہاں آ رہا ہوں۔ مینیجر ایک دم یہ بات سن کر ساکت ہو گیا، جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ سر، یہ ممکن نہیں، ایسے کیسے؟ غازیان نے اس کی بات کاٹ دی۔ آواز میں دبی ہوئی گرج تھی۔ نوکری اگر عزیز ہے تو یہ کام ہو جانا چاہیے، ورنہ اپنے لیے کوئی اور بندوبست کر لو۔ مینیجر کی سانسیں اٹک گئی، ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ غازیان خانزادہ کوئی عام نہیں، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ کر گزرتا ہے، سمجھے؟ غازیان کی آواز میں خطرے کی سرخی چھلک رہی تھی۔ جی سر، میں دیکھتا ہوں، مینیجر نے تھوک نکلا۔ دیکھنا نہیں، کرنا ہے۔ غازیان نے آخری الفاظ دانت پیستے ہوئے ادا کیے اور کال کاٹ دی تھی۔ اس نے موبائل سختی سے جیب میں رکھا اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے اندر ایک طوفان تھا جو کسی قیمت پر بھی تھمنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کی بے بسی کو نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ آنسو، وہ گھٹن، وہ بے بسی، اور جس نے بھی اسے یہ اذیت دی تھی اسے اس کا خمیازہ بھگتنا تھا ہر حال میں۔ اس کے لیے ریشم بہت ضروری تھی۔ اس نے اپنی فیملی میں اگر کسی کو اہمیت دی تھی تو وہ محض ریشم تھی۔ اس کے علاوہ تو وہ کسی کو گھاس ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ غازیان نے اپنا فون بند کیا ہی تھا اور جیسے ہی ایک قدم پیچھے ہٹایا، سامنے سے آتے اپنے بابا زمان خانزادہ اور ختیجہ بیگم پر نظر پڑی۔ دونوں کے چہرے فکر مندی سے بھرے ہوئے تھے۔
आंखों में परेशानी की गहरी परछाइयां थीं। गाजियान जमान खानजादा ने तेज कदम बढ़ाते हुए बेटे के कंधे पर सख्ती से हाथ रखा। उनकी आवाज कपकपाहट लिए हुए थी। क्या हुआ, मेरी बच्ची कहाँ है? गाजियान ने एक नजर अपने बाबा के चेहरे पर डाली। उनकी आंखों में बेकरारी देखकर उसका दिल बोझल हो गया था। उसको मालूम था जमान खानजादा रेशम से कितना प्यार, मगर उसने अपने अंदर के तूफान को चेहरे पर आने नहीं दिया। वो जानता था कि अगर उसने कुछ भी हासिल असल बात बताई तो माँ का दिल दहल जाएगा। वो ठीक है बाबा, उसने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, चेहरे पर सख्ती बरकरार रखी। फिक्र ना करें, मैंने डॉक्टर से बात की है, बस थोड़ा स्ट्रेस था, कुछ कॉलेज में मसला हुआ था, इसी वजह से तबीयत खराब हो गई। जमान खानजादा ने आंखें मीच कर गहरी सांस ली, जैसे खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा हो। बेटा, हमें अंदर ले चलो, हम उसे देखना चाहते हैं। जी आप जा सकते हैं। गाजियान ने अपनी नजर माँ की तरफ देखा, जो लब भेंचे खड़ी थी। आंखों में खौफ था, जैसे वो अंदर जाकर रेशम को देखने की हिम्मत जटा रही हो। पर बेटा, उसने ऐसा क्यों किया? खदीजा खानजादा की लरजती आवाज उभरी, मेरी बच्ची, वो तो हमेशा हंसती खेलती थी। क्या हमसे कोई गलती हो गई या फिर कोई और बात है? कई दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा अजीबो गरीब हरकतें कर रही है। सब ठीक है ना? गाजियान ने एक लम्हे को कहा, माँ के चेहरे को देखा, फिर धीमे से सर नफी में हिलाया। अम्मा, मैंने उससे पूछ लिया है, वो बस ज्यादा हसास हो गई थी, कोई खास बात नहीं, बस अब उसे आराम करने दें, उसे कोई स्ट्रेस नहीं देना। जमान खान ज़ादा ने एक नज़र बेजे पर डाली, जैसे वो अंदर कुछ और खोज रहे हों, मगर गाजियान के मजबूत लहजे ने उन्हें मजीद सवाल करने से रोक दिया। चलो खदीजा, रेशम के पास चलते हैं, जमान खानजादा ने आहिस्ता से कहा और रूम की तरफ बढ़ गए। खदीजा खानजादा ने एक पल के लिए गाजियान की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर अपनी फिर हवस आंखों में नमी छुपाती वो भी अंदर चली गई। गाजियान ने उन्हें कमरे में दाखिल होते हुए देखा, फिर एक लंबी सांस खींच ली। उसकी आंखों में खून उतर रहा था, मगर वो जानता था कि इस रात के वक्त उसे सुकून का लबादा अधोड़ना चाहिए या फिर नहीं। दरवाजे की तरफ वो निकल पड़ा, जहां रात की तारीकी में बिखरी रोशनियों के बीच किसी के इंतजाम की चंगारियां जल रही थी। वो किसी कीमत पर भी उस लड़की को माफ नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से आज उसकी बहन इस हाल में पहुंची थी। रात की तारीकी में सड़क के किनारे लगी मध्यम रोशनी की बत्तियां जैसे गाड़ी के साथ साथ भाग रही थी। सियाह रंग की चमचमाती गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से सुनसान रास्तों पर रवां दवां थी। उसके पहलू से निकलती हुई आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। गाजियान खानजादा की मशहूर गिरफ्त स्टीयरिंग पर थी। आंखों में एक खास चमक थी, चेहरे पर सख्ती और मगरूर तासुरात नुमाया थे। गाड़ी के अंदर खुल खामोशी थी, सिर्फ रफ्तार की सरगोशियां माहौल में गूंज पैदा कर रही थी। वो फार्म हाउस के इस रास्ते पर था। अभी वो मोड़ काटता, उससे पहले उसके फोन की स्क्रीन रोशन हुई। एक लम्हे को उसकी नजर स्क्रीन पर गई। मैनेजर का नाम झुल मिलाया। उसने बाएं हाथ से फोन काटा। बटन दबाते ही दूसरी तरफ से मुअद्दिब मगर दबती हुई आवाज उभरी, सर काम हो चुका है, लड़की फार्म हाउस पहुंचा दी गई है, मगर आपके नरम वजूद में इंतजार है। तमाम तफसील भी मैंने हासिल कर ली है। मालूम हुआ वो आज नहीं बल्कि कई बार बेगम साहिबा को परेशान कर चुकी है। गाजियान खानजादा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगरूर फातिहाना, जैसे कोई बाजी जीत ली हो। वो नजरें झुकाकर सड़क पर रखते हुए मध्यम आवाज में बोला,
ہاں، یہ مختصر سا لفظ جیسے ایک حکم تھا، ایک اعلان تھا جو اس نے چاہا وہ ہو چکا، بغیر کوئی اور بات کیے۔ اس نے فون بند کر دیا، انگلی اسٹیئرنگ پر رکھتے ہلکا سا دبائیں اور ایک گہری سانس لی۔ اندر تک طمانینت کا احساس سرایت کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف آغاز تھا، ابھی وہ اپنی تسلی تک انہیں نہیں پہنچا تھا۔ گاڑی کی رفتار بدستور تیز تھی، راستہ ویران تھا، درختوں کی قطاریں سائے کی طرح ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ دور کہیں جھینگروں کی آواز گونج رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ فارم ہاؤس قریب آ رہا تھا، جیسے اس کی بے یقینی کے ساتھ فیصلہ گھٹتیا جا رہا ہے۔ لمبی مسافت کے بعد آخر کار فارم ہاؤس کی بڑی اونچی دیواریں اور لوہے کا بھاری دروازہ نظر آیا، لیکن جیسے ہی گاڑی گیٹ کے قریب پہنچی، وہاں کھڑے سیاہ وردی میں ملبوس گارڈز مستعد ہو گئے۔ ایک گارڈز نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، جبکہ دوسرا احترام سے پیچھے ہٹ گیا۔ گاڑی آہستہ ہوتے ہی گیٹ خود بخود بند ہونے لگا، جیسے کوئی خفیہ مملکت میں داخل ہو رہا ہو۔ گاڑی پورچ میں رکی، روشنی کی چمکدار کرنیں گاڑی کے چمکتے بدن پر پڑی۔ ایک گارڈ لپک کر آگے آیا اور دروازہ کھولا۔ غازیان خان زادہ نے گاڑی سے قدم باہر رکھا، چمکدار کالے جوتے جیسے زمین پر گرفت مضبوط کر رہے ہوں۔ وہ سیدھا لمبے قدموں سے حویلی نما فارم ہاؤس میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اندرونی حال خاموشی اور پرشکوہ تھا۔ روشنیوں کی جھلملاہٹ میں ہر چیز نفاست سے سجی تھی، مگر اس کا رخ سیدھا اپنے کمرے کی طرف تھا، جہاں وہ لڑکی تھی، وہی لڑکی جس نے اس کی بہن کا مذاق اڑایا تھا، جس نے ریشم کے دل پر زخم دیا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس کی نظریں سخت ہو گئیں، لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ماسک نکالا اور اپنے چہرے پر چڑھا کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی اس کی نظر سامنے گئی، وہ چند لمحوں کے لیے جیسے پلک جھپکنا بھول گیا۔ وہ کرسی پر بندھی ہوئی تھی، مگر اس کی موجودگی نے کمرے کے ماحول کو جیسے ساکت کر دیا تھا۔ مدھم روشنی میں اس کا چہرہ نیم تاریکی میں تھا، مگر پھر بھی چمکتا محسوس ہو رہا تھا۔ لمبی پلکیں، راشدہ نقوش دودیا گلابی ہونٹ جو پیاس سے خشک ہو رہے تھے، اور زلفیں جو بے ترتیب چہرے کے گرد بکھری ہوئی تھی، وہ بے حد حسین تھی۔ غازیان خان زادہ نے ایک گہری سانس لی، مگر چہرے پر موجود ماسک کے باعث اس کی سخت نظریں اور زیادہ خطرناک لگ رہی تھیں۔ وہ قدم با قدم آگے بڑھا، ایک قاتلانہ اعتماد کے ساتھ۔ لڑکی کا سر پہلے جھکا ہوا تھا، وہ پیاس اور بھوک سے نڈھال ہو چکی تھی، شاید بے ہوشی میں تھی، مگر جیسے ہی اس نے کسی کی آہٹ محسوس کی، وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی، اپنی آنکھیں کھولیں، اور جیسے ہی اس کی نگاہ بھوری آنکھوں سے ٹکرائی، وہ دنگ رہ گئی۔ کون ہو تم؟ اس کی کمزور آواز مگر سخت تھی، جیسے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ غازیان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس جھک کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ نظریں اس کے چہرے کے ہر خد و خول سے جیسے محظوظ ہو رہی ہوں، جیسے وہ جاننا چاہ رہا ہو کہ آخر یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس کی بہن کی توہین کی تھی۔ کیا واقعی یہ وہی زبان دراز تھی؟ لڑکی نے گھبرا کر اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوشش کی، مگر وہ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دانت بھینچ لیے، آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ مجھے یہاں قید کرو، یہ غیر قانونی ہے، میں تمہارے خلاف شکایت کروں گی۔ وہ پوری ہمت جتا کر غرائی۔ غازیان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مغرور مسکراہٹ ابھری، جبکہ رامین تو خوف زدہ ہو چکی تھی۔ وہ تڑپ کر بولی، جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دے دوں گی، بس پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، آنکھوں میں بے بسی کے سائے اس کے لرزنے لگے۔ غازیان خان زادہ جو اب تک خاموشی سے اس کی بے قراری کو دیکھے جا رہا تھا، یک دم سے آگے بڑھا،
اور اس کے ہاتھ نے تیزی سے حرکت کی اور ایک زوردار تھپڑ ایک چہرے پر پڑا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ کرسی پر ہی ڈھہ گئی، وہ جو پہلے ہی بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی، سر ایک طرف ڈھلک گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، سانسیں مدہم پڑنے لگی۔ اس کا نازک وجود کسی کٹی پتنگ کی مانند بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ غازیان خان زادہ نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی، اس پر موجود سرخی کو دیکھا جو اس کے تھپڑ کی شدت کی گواہی دے رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے کو نقوش نرم پڑے، جیسے دل کے کسی کونے میں کوئی جذباتی لہر ابھری ہو، مگر پھر فوراً ہی وہ جذباتی ہلچل کسی طوفان کی مانند تھم گئی۔ معاف کر دو، اس نے ایک خشک ہنسی ہنسی جو کمرے کی خاموشی میں زہر گھول گئی۔ وہ آگے جھکا، اپنی انگلیوں سے اس کے چہرے کی بکھری لٹوں کو پیچھے کیا اور سرگوشی جیسی مدھم آواز میں بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں بکنے والوں میں سے ہوں؟ تمہارے چند نوٹ میری بہن کی بے عزتی کا کفارہ دے سکتے ہیں؟ اس نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا، گہری سانس لی اور اپنی سرد نظریں اس کے بے ہوش وجود پر گاڑ دیں۔ تمہیں جانے دوں، یہ ممکن نہیں۔ اس کی آواز میں وحشت تھی، غرور تھا، ایک ایسا تانا جو کسی اور کی سننے کا عادی نہیں تھا۔ ریشم کا وجود میرے لیے اتنا بھی بے مول نہیں ہے کہ میں اسے ایک معمولی سودا سمجھوں۔ بے شک تم مجھے پسند آئی ہو، بے شک تمہاری یہ خوبصورتی میرے حواس پر طاری ہو چکی ہے، مگر یاد رکھو، تمہیں جب تک تمہاری گردن کو جھکا کر ریشم کے پاؤں میں نہیں ڈال دیتا، تب تک میں خود کو غازیان خان زادہ کہلوانے کے لائق نہیں سمجھوں گا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں چٹخائیں، جیسے ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر ایک گہری سانس لی اور اپنے قدموں کو پیچھے ہٹایا۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب تو شروعات ہے، لڑکی۔ یہ کہہ کر وہ ایک آخری نظر اس کے معصوم مگر تھپڑ کی سرخی سے داغدار چہرے پر ڈالتا ہوا پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جہاں ہوا کی تیزی بھی اس کے اندر اٹھتے طوفان کے سامنے بے بس لگ رہی تھی۔ اب منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر زوردار آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ رامین فاطمہ نے مدھم آنکھوں سے دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ ابھی بھی کمزوری محسوس کر رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظریں سامنے والے شخص پر پڑی، اس کے اندر کی ساری بے بسی غصے میں بدل گئی۔ غازیان خان زادہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اٹھو! اس کی سخت مگر بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ چھوڑو مجھے! رامین نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت لوہے کی مانند سخت تھی، اور اسی لمحے مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ رامین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ یہ خواب ہے، مگر یہ خواب نہیں تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ تمہارا نکاح! غازیان نے زبردستی اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے لبوں پر ہلکی مگر خطرناک مسکراہٹ تھی۔ نہیں، میں نکاح نہیں کروں گی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ رامین کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر غازیان نے اس کی کلائی اور بھی مضبوطی سے تھام لی۔ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے رامین فاطمہ؟ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صفاک لہجے میں بولا، یہ ظلم ہے، مجھے جانے دو پلیز۔ وہ بے بسی سے چلائی۔ غازیان نے کمزوری کی ایک لہر کو اپنی رگوں میں سرایت کرتے محسوس کیا، مگر فوراً ہی خود کو قابو میں کرتے ہوئے ایک ہاتھ پیچھے لے گیا اور اگلے ہی لمحے کمر کی جانب سے پستول نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ یہ آخری بار کہہ رہا ہوں، نکاح کے بول دہرا دو، ورنہ… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، مگر رامین کے لیے اس خاموش دھمکی کا مطلب واضح تھا۔ مولوی صاحب بھی ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھے۔
ان کی آنکھوں میں بے چینی بے بسی تھی، مگر غازیان خانزادہ کی آنکھوں میں سرخی انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر چکی تھی۔ قبول ہے، مولوی صاحب کی لرزتی ہوئی آواز گونجی۔ نہیں۔ رامین نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا سر جھٹک دیا، مگر اگلے ہی لمحے غازیان کی انگلی نے ہلکا سا ٹریگر دبایا۔ قبول ہے۔ رامین کا جسم خوف سے کانپ گیا، آنکھوں کے کناروں سے آنسو پھسلنے لگے، لب کپ کپائے، دل ایک نامعلوم دہشت میں جکڑا گیا۔ قبول ہے، زور سے غازیان نے سخت لہجے میں کہا، جیسے وہ اس کا ٹوٹ کر بکھر جانا سننا چاہتا ہو۔ قبول ہے۔ وہ زور سے چیخی اور پھر بے اختیار رو پڑی۔ غازیان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، جیسے وہ کسی بہت بڑے مارکے میں کامیاب ہو چکا ہو۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل کیا اور جیسے ہی آخری بول ادا ہوئے، غازیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پستول واپس رکھ دیا۔ اب تم صرف میری ہو رامین فاطمہ، اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا، جبکہ رامین بے بسی کی تصویر بنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تو سودا سلف لینے کے لیے اپنے گھر سے نکلی تھی، جب اچانک اس کے سامنے ایک کالی گاڑی آ کر رکی تھی، اور پھر اگلا منظر ایک شاندار کمرے کا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی رنگ بھری زندگی میں اندھیرے بکھیر دیے گئے تھے۔ نکاح ہوتے ہی مولوی صاحب اور گواہان کمرے سے جا چکے تھے۔ اب کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو آنے والے طوفان کی خبر دے رہی تھی۔ رامین کمرے کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، سانسیں بکھری ہوئی اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ غازیان خان زادہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، اس کے چہرے پر وہی سختی تھی جو ہمیشہ کمزوروں کو روندنے کے لیے کافی ثابت ہوتی تھی۔ اب بتاؤ، تم نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس نے زہر خند لہجے میں کہا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ رامین کی آواز تو بالکل کانپ کے رہ گئی تھی، آنکھیں خوف سے اس کی پھیل چکی تھی۔ غازیان خانزادہ کا چہرہ تمسخر سے بھر گیا۔ جھوٹ! وہ دھاڑا اور ایک جھٹکے سے رامین کا بازو پکڑ کر اسے بستر پر دھکیل دیا۔ وہ بے بس سی بستر پر گری، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، دل کسی انہونی کے خوف سے جیسے کانپ سا اٹھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں یوں ہی معاف کر دوں گا؟ غازیان خانزادہ جھکا، اس کا چہرہ قریب کیا، آنکھوں میں اس کے وحشت تھی۔ پلیز، خدا کے لیے، رامین نے آنسو بہاتے ہوئے التجا کی، مگر اس کی آواز اس ویران کمرے میں دب گئی۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ شخص کون ہے۔ غازیان نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ایک دم چونکا، اس کی گرفت لمحہ بھر کے لیے ڈھیلی پڑی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا کہ دروازے پر موجود شخص کو واپس بھیج دے، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ سیدھا کھڑا ہوا، سخت تیوروں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے مینیجر کھڑا تھا، چہرے پر اس کے پریشانی کی ایک جھلک تھی۔ سر، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ مینیجر کی آواز دبی ہوئی مگر سنجیدہ تھی۔ غازیان خانزادہ نے ایک گہری سانس لی، اندر جلتے ہوئے غصے کو اس نے قابو میں کیا اور سختی سے بولا کہ کیا بات ہے؟ سر، معاملہ بہت اہم ہے، آپ کو ابھی کے ابھی سننا ہوگا۔ غازیان کی آنکھوں میں ناراضی کی لہر دوڑی، مگر پھر اس نے پلٹ کر بستر پر بیٹھی رامین کی طرف ایک خفیف نظر ڈالی، جو ابھی بھی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ بولو، کیا معاملہ ہے اور جلدی کرو، میرے پاس کوئی فضول گوئی کے لیے وقت بالکل نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ مینیجر نے مشکل سے اپنی زبان کھولی۔ سر، وہ جس لڑکی کو ہم نے اغوا کیا ہے وہ نہیں ہے جس نے بی بی جی کا مذاق اڑایا تھا۔ ایک پل کو جیسے سب کچھ تھم گیا، غازیان کی آنکھیں سرخ ہونے لگی، مٹھیاں بھینچ گئی۔ کیا؟ وہ غرایا، آواز خطرناک حد تک نیچی مگر جان لیوا تھی۔
مینیجر نے گھبرا کر جلدی سے وضاحت دی، سر غلطی ہو گئی، ہم سمجھے کہ وہی ہے، لیکن اصل لڑکی ابھی تک ہاتھ نہیں آئی۔ بس اگلے ہی لمحے غازیان کے ہاتھ اٹھے اور ایک زوردار تھپڑ مینیجر کے چہرے پر گونجا۔ احمق نالائق! ایک اور تماچا پڑا۔ مینیجر تو لڑ کھڑا گیا، مگر کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ ہاں، وہ غصے کا تیز تھا، لیکن اگلے کی زندگی تباہ کرنے پر رتی برابر بھی افسوس نہیں کرتا تھا۔ لیکن کسی بے قصور کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ غازیان خان زادہ کے لب سختی سے بھینچ گئے، اس کے چہرے پر شدید غصہ بھر آیا تھا۔ تم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے میں نے ایک بے گناہ لڑکی کو اٹھوا لیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اور جانتے ہو میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ مینیجر سر جھکائے کانپے جا رہا تھا۔ غازیان خان زادہ نے ایک گہری سانس لی، اپنا غصہ قابو میں کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھیریں اور غصیلی نظروں سے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ دھکا دے کے کھولا۔ نظر سیدھی بستر پر پڑی جہاں وہ لڑکی بے سدھ پڑی تھی۔ رامین غازیان کے قدم تھم گئے۔ اس کا نازک سراپا بے جان سا لگ رہا تھا، آنکھیں بند تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنسوؤں کے نشان ابھی بھی نمایاں تھے۔ وہ شاید بھوک، پیاس اور صدمے کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایک پل کے لیے غازیان کے قدم منجمد ہو گئے۔ یہ کیا کر دیا اس نے؟ ایک معصوم لڑکی کو اپنی انا کی بھیٹ چڑھا دیا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے اندر کا وڈیرا جاگا۔ احساس جرم کو دبانے کے لیے اس نے خود کو جھنجھوڑا اور سخت تاثرات کے ساتھ وہ آگے بڑھا۔ اب کیا کرنا ہے غازیان؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر وہ اسے کوئی جواب نہ دے پایا۔ چند لمحے اس نے رامین کے خوبصورت چہرے کو تکا تھا، اور پھر اچانک وہ جھکا اور اپنی باہوں میں اس کا نازک وجود بھر کر وہ سیدھا ہسپتال کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اب جو ہو چکا تھا وہ اس کو بدل نہیں سکتا تھا، مگر اب وہ لڑکی اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور خانزادہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن اپنی بیوی کو تنے تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اسپتال کی سفید دیواروں پر مدھم روشنی جل مل کر رہی تھی، گہری خاموشی کو وقفے وقفے سے آہٹیں توڑ رہی تھی۔ غازیان خانزادہ بے چینی سے ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا اضطراب تھا۔ یہ کیفیت اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی کے لیے اس طرح پریشان ہوا تھا، کیونکہ شاید جس کے لیے وہ پریشان ہو رہا تھا اس کے ساتھ رشتہ بہت گہرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نمودار ہوا۔ مسٹر غازیان، آپ کی بیوی اب خطرے سے باہر ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، مگر خیال رکھیں انہیں کسی قسم کے اٹریس سے دور رکھنا ہے۔ غازیان خاموشی سے سر ہلا کر تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، رامین فاطمہ نے اسے دیکھا اور فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، بے یقینی اور بے بسی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ زور سے رونے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ میں نے آپ کی بہن کا مذاق نہیں بنایا تھا، پلیز یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ غازیان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ جو ہمیشہ اپنی انا کے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، آج پہلی بار اپنی غلطی کا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور بغیر کچھ کہے دھیرے سے ہاتھ جوڑ دیے۔ رامین کی آنکھوں میں حیرانی پھیل گئی۔ وہ سن ہو چکی تھی کہ غازیان خانزادہ ایک مغرور شخص ہے جو کسی کے آگے جھکنا تو دور، معافی مانگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وقت اس نے غازیان کا نام سنا تھا، اس لیے وہ اس شخص کو پہچان گئی تھی، مگر آج وہی شخص اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو رامین، اس کی آواز پہلی بار غرور سے خالی تھی۔ میں نے تم پر بہت بڑا ظلم کیا، میں نے تمہیں بنا سوچے سمجھے اتنی بڑی سزا دے دی۔
میں شرمندہ ہوں۔ واقعی میں خود کو شرمندگی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا، غصے میں ہی صحیح لیکن وہ غلط کر چکا تھا۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو مزید گہرے ہو گئے، مگر وہ خاموش رہی۔ پوری رات وہ ہسپتال میں ہی رہے تھے۔ اگلی صبح غازیان اسے اس کے گھر چھوڑنے آیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ گھر کے دروازے میں داخل ہوئے، رامین کے گھر والوں کا غصہ بھڑک اٹھا۔ تم جیسی بیٹی پیدا ہونے سے پہلے ہم مار دیتے، لیکن وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی غازیان نے آگے بڑھ کر سارا الزام اپنے سر لے لیا تھا۔ انہیں بتایا تھا کہ گنہگار وہ نہیں بلکہ میں ہوں، یہ ظالم ہے درندہ، ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ اس کی مار رو پڑی۔ غازیان نے ایک گہری سانس لی اور پھر رامین کو اپنے حصار میں لے لیا۔ سب کے سامنے مضبوط لہجے میں بولا، یہ میری بیوی ہے، میں اسے اپنا نام دے چکا ہوں اور آج 2 دن بعد آ کر اسے باقاعدہ رخصت کرا کر لے جاؤں گا، لیکن یاد رکھیں میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، کیونکہ غلطی میری ہے۔ سب لوگ یہ سن کر بالکل ساکت رہ گئے تھے اور اس کے روپ کو دیکھ کے کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ رامین حیرانی سے اس کی طرف بس دیکھے ہی جا رہی تھی۔ کیا واقعی یہ وہی شخص تھا جو کل تک اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا؟ 2 دن بعد جب غازیان رخصتی لینے آیا تو سچ میں رامین فاطمہ دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ اس کو لگا تھا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، مگر اب اس کو سامنے دیکھ کر وہ دنگ رہ چکی تھی۔ اس نے خود کو ایک برباد زندگی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ رامین، وہ دھیمے لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں میں نے تم پر بہت ظلم کیا، لیکن میں تمہیں عزت کے ساتھ اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے ساتھ چلنے پر رضامند ہو۔ رامین نے ایک پل کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنے والد کی طرف۔ سب خاموش تھے، اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے، مگر دل کہہ رہا تھا کہ وہ بدل چکا ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے غازیان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ زندگی کبھی کبھی غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے۔ رامین نے غازیان کو اس کے ظلم کی سزا نہیں دی، بلکہ معاف کر کے اسے بدلنے کا موقع دیا۔ اور غازیان جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، آج پہلی بار سمجھ چکا تھا کہ غرور، طاقت اور انا سب کچھ نہیں ہوتے۔ اصل طاقت معافی اور محبت میں ہے۔ انسان کو کسی پر فیصلہ سنانے سے پہلے سچائی کو جانچ لینا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر معافی اور محبت میں وہ طاقت ہے جو کسی بھی سخت دل کو موم کر سکتی ہے۔